بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نقوی ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ہاں پھر لیکن میرے ریکارڈ کیبنٹ سے 2 فائلیں غائب ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ 2 نئی فائلوں نے لے لی ہے۔ یہ دونوں فائلیں بالکل بدلی ہوئی ہیں اور ان میں جو کاغذات ہیں ان کی تحریریں بھی بدلی ہوئی ہیں۔ بڑی ذہانت اور مہارت سے ان کاغذات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس عظیم الشان جائیداد زمینوں اور پلازوں میں سے کافی سے زیادہ زمینیں اور پلازے امتیاز احمد نے فروخت کر دیے تھے اور یہ ڈیل محترمہ طاہرہ خانم کے ساتھ کی گئی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کاغذات کے تحت محترمہ طاہرہ خانم آپ کی کم از کم 6 یا 7 ارب کی مالیت کی جائیداد کی مالک بن گئی ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں اور ان تفصیلات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو نئی جائیداد اور رائس مل وغیرہ خریدی گئی تھی اس کے لیے رقم طاہرہ خانم سے لی گئی تھی اور اس کے عوض یہ جائیدادیں اور زمینیں انہیں دے دی گئی تھیں۔ ان کاغذات میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اصل میں اس کا آغاز تب ہوا جب بٹوارے کے سلسلے میں وکیل سردار علی نے مجھے فون کر کے کہا جو کاغذات میں نے عدالت میں پیش کیے ہیں وہ جعلی ہیں اور اس زمین اور جائیداد کی بہت بڑی حصے دار محترمہ طاہرہ خانم ہیں۔ وکیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک بار پھر ان کاغذات کا تجزیہ کریں، شاید آپ نے انہیں گہری نگاہوں سے نہیں دیکھا ہو۔ میں تو ششدر رہ گیا، مجھے یوں لگا جیسے سردار علی کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہو۔ میں نے ان سے کہا نہیں، لیکن ان سے گفتگو اسی انداز میں کی اور انہوں نے بڑے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ جعلی کاغذات کی عدالت میں پیشی ایک الگ کھیل پیش شروع کر دے گی، اس لیے میں ہوش و حواس سے کام لوں، کہیں مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے اور آپ یقین کر لیں کہ یہ میرے پورے کیریئر کا بھیانک ترین واقعہ ہے۔ جب میں نے ریکارڈ روم میں ان فائلوں کو دیکھا تو یہ فائلیں مجھے بالکل بدلی ہوئی ملی۔ میں دنگ رہ گیا اور ایک اہم بات آپ لوگ کو بتاؤں، وہ یہ کہ ان فائلوں کے آس پاس بالکل اسی طرح کے بھورے بال پائے گئے ہیں جن کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون سے جانور کے بال ہیں اور کہاں سے آ جاتے ہیں۔ بڑے سنسنی خیز اور ہوش ربا انکشافات تھے، ہم سب سکتے میں رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد طیب نے پریشانی سے کہا، اور آپ جب کاغذات عدالت میں پیش کر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں قانونی لحاظ سے اگر ان کاغذات کو جعلی قرار دے دیا گیا تو ہمیں کافی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکل ہو جائے گی خاصی۔ ظاہر ہے ہمارے پاس جو فائلیں ہیں وہ نقل ہیں، اصل فائلیں سردار علی بیگ کے پاس ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کر دی تھی۔ ایک بات تو اس بات سے ثابت ہو گئی کہ ہما خاتون یا تاجور جہاں کے وکیل سردار علی بیگ تھے، اور ظاہر ہے اب اگر وہ بٹوارے کے سلسلے میں سامنے آئے ہیں تو یہ بھی طاہرہ خانم کی طرف سے ہے۔ وہ تو صاف ظاہر ہے، فائلوں میں جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق یہ انتہائی قیمتی جائیداد طاہرہ خانم نے خریدی ہے۔ ظاہر ہے سردار علی بیگ نے انہی کے لیے یہ تفصیل مجھے بتائی ہے اور بٹوارے کے لیے جو اصل کاغذات عدالت میں پیش کیے گئے ہیں انہیں جعلی ثابت کیا جائے گا۔ اب کیا کریں؟ طیب پریشانی سے بولے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر کوشش کر کے تاریخ لینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ایک آخری ترکیب یہ ہے کہ سرفراز احمد صاحب اس بٹوارے سے عدالت میں انکار کر دیں اور وہ یہ کہیں کہ وہ کسی طرح کا بٹوارا نہیں چاہتے۔ جائیداد وغیرہ کی جو تفصیلات ہیں وہ جو کی تو رہنے دی جائیں۔ سرفراز صاحب اگر اس کے لیے تیار ہو جائیں تو فوری طور پر یہ کیس واپس لیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ہم تحقیق اور چھان بین کریں کہ آخر یہ دوسری فائل کہاں تیار ہوئی۔ آپ یہ بتائیے کیا سرفراز صاحب اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکیں گے؟ ماما کے چہرے پر ایک نفرت کی لکیر کھینچ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مشکل ہے، سرفراز جس عالم میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ پھر بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بار سرفراز صاحب سے ملاقات کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ ان کی توقع کے خلاف تاجور جہاں امتیاز صاحب کی دوسری بیوی نہیں نکلی، انہیں یہ باور کرایا جائے کہ اس خاندان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ اس سازش کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے خلاف انہیں عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں گی بھابھی صاحبہ تو شاید سرفراز صاحب کو تھوڑا سا احساس ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو بے شک اس سے مل لیں، میں اس سے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں طلب کروں گی۔ لعنت بھیجیے، میں اب بھی یہی کہتی ہوں کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ آخر بحرین میں بھی تو ہم ایک عمدہ زندگی گزار رہے تھے۔
بلکہ سچی بات کہوں کہ اگر حالات کے چرخے اسی طرح چلتے رہے تو ہم بحرین واپس جانے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ نہیں، میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ تم لوگ واپس آ گئے ہو تو یقین کر لو یہ میرے لیے موت ہوگی۔ خیر ایسا کرتے ہیں کہ وکیل صاحب، میں، آپ اور شہاب سرفراز کے پاس چلتے ہیں اور اسے آزما لیتے ہیں، باقی اللہ مالک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ ظاہر حسین نے کہا۔ طیب نے راستے میں بڑی یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرفراز بری طرح بھٹک گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تاجور جہاں کے واقعے کے بعد اسے تھوڑی بہت عقل ضرور آئی ہوگی، ہمت نہیں پڑی ہوگی کہ ہمارے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے امید ہے کہ اس وقت وہ ہم سے تعاون کرے گا۔ اصل میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تاجور کے کیس کے اختتام کے بعد ہم باہر آئے تھے تو وہ عجیب سے انداز میں کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تنہائی کا شدید احساس تھا۔ میں نے یا ظاہر حسین نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم اس کوٹھی پر پہنچ گئے جہاں سرفراز بھائی نے رہائش اختیار کی تھی، حالانکہ ہم نے انہیں اطلاع نہیں دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ایک اعتماد تھا کہ وہ گھر پر ہی مل جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ غالباً یہاں کچھ نئے ملازموں کا بھی اضافہ ہوا تھا، کیونکہ جس شخص نے دروازہ کھولا تھا وہ ہمارے لیے اجنبی تھا، لیکن بڑی شاطر سی شکل و صورت کا مالک۔ ہم سے کچھ سوال جواب کرنے کے بعد اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ سرفراز بھائی ڈرائنگ روم میں آئے تو سائرہ ان کے ساتھ تھی۔ سائرہ کو دیکھ کر میرا منہ بن گیا تھا۔ سائرہ نے بھی کچھ چڑھانے والے انداز میں مجھے دیکھا تھا اور مسکرائی تھی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سرفراز بھائی بھاری لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے سرفراز بھائی، اور معاف کیجیے گا تنہائی میں کرنی ہے۔ اگر سائرہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں تو ان کی نوازش ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جو بھی بات چیت ہوگی اگر سائرہ کے سامنے نہ ہوئی تب بھی آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں سائرہ کو اس بارے میں پوری تفصیل بتا دوں گا۔ کچھ ساتھ اور واسطے ہوتے ہیں جن میں انسان کسی کے لیے بالکل الگ نہیں ہوتا۔ بعد میں آپ اپنا شجرہ نسب بھی بتا دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس وقت تنہائی میں بات سننا پسند کریں تو ٹھیک ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ سرفراز بھائی نے غصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، ٹھیک ہے، میں جانتا تھا کہ آپ میرے پاس کوئی امن مشن لے کر نہیں آئے ہوں گے، بلکہ تلخ باتیں کرنے اور مجھے برا بھلا کہنے ہی آئے ہوں گے۔ ارے آپ لوگ کیوں بات بڑھا رہے ہیں؟ میں چلی جاتی ہوں، بعد میں مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا بات ہوئی تھی۔ سائرہ نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کھٹ کھٹ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تائی جان نے پھر وار کیا ہے۔ آپ کو خود بھی علم ہے کہ یہ جائیداد وغیرہ پاپا نے کس طرح بنائی، اس کا ہمیں آج تک علم نہیں ہو سکا۔ آپ کو یہ بھی علم ہے بھائی جان کہ تائی جان نے کس طرح ایک خاتون کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو پاپا کی بیگم کہہ کر روشناس کرائے۔ بات جائیداد کی نہیں تھی بلکہ پاپا کے وقار کو داغدار کرنے کی تھی۔ ایک منٹ، تائی جان سے میری اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ تاجور جہاں کے بارے میں یہ بات ثابت ہو سکے کہ اسے تائی جان نے کسی ایسے عمل پر آمادہ کیا تھا؟ کہیں سے بھی ایسا کوئی ثبوت ہے کہ تاجور جہاں کے بارے میں یہ بات ثابت ہو سکے کہ اسے تائی جان نے ایسے کسی عمل پر آمادہ کیا تھا؟ کہیں سے بھی ایسی کوئی ثبوت یا شہادت نہیں ملی۔ اس کے باوجود اگر تائی جان پر کوئی الزام تراشی کی جا رہی ہے تو کر لیں آپ لوگ، میں ان کا احترام کرتا ہوں، انہیں ایسے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ثبوت لے کر آئے ہیں آپ ظاہر حسین صاحب؟ نہیں، لیکن اس بار جو اسکینڈل سامنے آیا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہے۔ کیا؟ آپ کے پاپا کی اربوں روپے کی جائیداد طاہرہ خانم نے اپنی ملکیت قرار دی ہے اور بتایا ہے کہ آپ کے پاپا نے یہاں جو خرید و فروخت کی ہے وہ محترمہ طاہرہ خانم کے سرمایے سے کی ہے۔ طاہرہ خانم نے اس سلسلے میں کچھ کاغذات پیش کیے ہیں۔ جعلی ہیں؟ سرفراز بھائی نے تجزیہ انداز میں کہا۔ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہم کرانا چاہتے ہیں۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ اس بٹوارے سے انکار کر دیجیے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جائیداد خرید و فروخت کا یہ منصوبہ زیر تحقیق لایا جا سکے اور سکون سے چھان بین کی جائے۔ اگر ابھی تقسیم کی بات ہوئی تو پھر ہم یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ طاہرہ خانم کے پیش کیے ہوئے کاغذات جعلی ہیں۔ جناب ظاہر حسین صاحب، میں نے خود بھی بحرین کی ایک فرم میں اعلیٰ پائے کی ملازمت کی ہے اور میرے پاپا بھی وہیں ملازمت کرتے تھے۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احمقانہ ہتھ کنڈے مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ آپ کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ کاغذات عدالت میں پیش کیجیے، اگر غلط ثابت ہوتے ہیں تو دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ میرے پاس کیوں چلے آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ امتیاز احمد خان صاحب کی اولاد ہیں۔ سنیے جناب، میں ایک جذباتی احمق نہیں ہوں، ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، اور پھر ویسے بھی آپ یقین کر لیں
کہ سائرہ سے شادی کرنے کے بعد میں اس ملک میں نہیں رہوں گا۔ ہم لوگ انگلینڈ میں سیٹل ہونے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ طاہرہ خانم کچھ عرصے کے بعد میری ساس بننے والی ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام اثاثے اور مفادات اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے، صرف ایک بات کا جواب دے دیجئے، بٹوارے کے سلسلے کو آپ ملتوی کریں گے یا نہیں؟ ہرگز نہیں، میں تائی جان کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا، کھل کر بات کر رہا ہوں آپ کو۔ چلو بیٹے چلو۔ تایا ابو اٹھ کھڑے ہوئے، پھر وہ گردن جھکا کر کمرے سے باہر نکلے تو ہم لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ ظاہر حسین نے راستے میں کہا، مجھے میرے گھر کے پاس اتار دیں، خاصی مشکل میں پڑ گیا ہوں، لیکن اپنے وسائل سے کام لوں گا۔ جو کاغذات ہم نے پیش کیے ہیں وہ اگر جعلی قرار پائے گئے تو پھر ہمیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظاہر حسین کو ان کی مطلوبہ جگہ اتار دیا گیا اور اس کے بعد میں تایا ابو کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ تایا ابو بھی بہت دکھی تھے، لیکن میں نے اپنے طور پر راستے ہی میں بہت کچھ سوچا تھا۔ تایا ابو کو گھر اتارنے کے بعد میں کیسر خان کے ساتھ تائی جان کے گھر کی جانب چل پڑا۔ تائی جان نے میرا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ تم جب آتے ہو تو نہ جانے کیوں مجھے بڑی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ کیسے ہو؟ آپ کے پاس آنا چاہتا تھا تائی جان۔ وقت نے مجھے سکھا دیا ہے کہ ہر انسان دو رخی چل کر ہی مطمئن رہ سکتا ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے میں کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں موقعی کھانی پڑتی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کچھ بددل سے نظر آ رہے ہو۔ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ تاجو جہاں کا کیس تو آپ کے علم میں ہے۔ ہاں، اس فراڈ عورت نے واقعی بہت ہی غلط دعویٰ کیا تھا۔ تم لوگوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، جب سب کچھ کر گزرتے ہو تو اس کے بعد میرے پاس آ جاتے ہو۔ پہلے ہی اگر کہتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ خیر چلو چھوڑو، وہ بات ختم ہو گئی۔ آپ کو علم ہے تائی جان کہ آپ کی طرف سے اس جائیداد کے سلسلے میں کچھ دعوے کیے گئے ہیں؟ افسوس، تم مجھ سے میری شایانِ شان بات نہیں کر رہے۔ دعوے نہیں کیے گئے، بلکہ حقیقت کی تھوڑی سی روشنی دکھائی گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ میرا امتیاز احمد سے رابطہ تھا۔ وہ خفیہ طور پر مجھے قابل اعتبار سمجھتے تھے اور کتنی ہی بار انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بھابھی جان میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ خاندان والے ہمیشہ میرے راستے کی رکاوٹ بنیں گے۔ آپ برائے کرم درپردہ میری مدد کریں۔ بہرحال میں نے انہیں بہت کچھ دیا اور اس بات کا میں اعتراف کرتی ہوں کہ بڑی سوجھ بوجھ تھی ان کے اندر۔ جو کچھ انہوں نے کیا اور خریدا، بے شک اس میں سرمایہ کاری میں نے کی، لیکن اس سے انہوں نے بہت بڑے بڑے فائدے اٹھائے۔ میں نے کبھی ان کے کسی فائدے میں رکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ ان سے بھرپور تعاون کیا۔ جائیداد کے وہ حصے جو میری ملکیت بنتے ہیں بالکل میرے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے نہیں سرفراز کے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں تائی جان، میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ آپ سے اختلافات کر کے نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں آپ سے بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، ہر شخص اچھے انداز میں جینا چاہتا ہے۔ بھائی جان نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے تو میں ان راستوں میں رکاوٹیں کیوں پیدا کروں؟ چلیے چھوڑیں ان باتوں کو۔ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تائی جان کہ اب میں کیا کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے مشورہ دو کہ میں سرفراز کے سلسلے میں کیا کروں۔ ان دونوں کی کورٹ میرج کرا دی جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرفراز کے گھر والے اس شادی میں شریک ہوں یا نہ ہوں۔ میں اپنی طور پر ان کی شادی کی تیاریاں کر کے ایک پروگرام بنا لوں اور ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دوں۔ جب سرفراز تیار ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم سے بھی میں یہی کہوں گی کہ تم مکمل طور پر اپنی مرضی کے مالک ہو۔ اگر شادی میں خوشی سے شریک ہونا چاہو تو سراخوں پر۔ تائی جان معاف کیجیے گا، آپ کے ان الفاظ میں تھوڑی سی اجنبیت محسوس کر رہا ہوں میں۔ وجہ ہے اس کی؟ جی، میں نے حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وجہ ہے اس کی۔ تم نے ابھی تک میری ایک بات نہیں مانی۔ کون سی بات تائی جان؟ میں نے تم سے کہا ہے جس قدر جلد ہو سکے گورنی سے شادی کر لو اور یہ شادی کر کے میرے مسلک میں شامل ہو جاؤ۔ اگر میرے ذریعے یہ کام ہو گیا تو میرا مرتبہ بھی بڑھ جائے گا اور تمہیں اپنے درمیان میں بڑے فخر سے خوش آمدید کہوں گی۔ اس کے بعد کون میرے راستے میں رہ جاتا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں تو ہوں ہی سرپرائز دینے کی قائل۔ ٹھیک ہے تائی جان، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس چند روز مجھے دے دیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ۔ میرے لائق اور کوئی کام نہیں؟ بس مجھے اجازت دیجیے۔ تائی جان کی باتوں پر غور کرتا ہوا میں گھر واپس آ گیا۔ دل میں کچھ تھا، لیکن جو کچھ ظاہر کر کے آیا تھا وہ میرے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ تائی ابو نے یقینی طور پر ماما کو سرفراز بھائی سے ملاقات کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ میں جب گھر پہنچا تو ماما اور دانیہ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماما نے مجھے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، تمہیں بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو اس بدبخت کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ جائیداد کا جو بھی حصہ حاصل ہو سکے وہ لے لینا۔ طاہرہ خانم اگر میرے شوہر کی محنت کو ہڑپ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔
ان کی بھی لے دے کر ایک ہی بیٹی رہ گئی ہے، بددعا میں اسے بھی نہیں دوں گی کیونکہ یہ بددعا میرے بیٹے سرفراز تک جا پہنچتی ہے، لیکن باقی سب ٹھیک ہے۔ تم تیاریاں کرو، میں سمن آرا بیگم کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ بس میرا ذہن خراب ہو گیا ہے۔ میرا دل ایک دم سے اچھل پڑا۔ ارجمن سے ملاقات کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی جو تقدر ذہن پہ چھا گیا تھا اسے دور کرنے کے لیے ارجمن سے ملاقات کرنا ضروری تھا۔ میں نے مسکرا کر دانیہ کو دیکھا اور کہا، کیا اداس شکل بنا رکھی ہے دانیہ؟ اتنی بڑی خوشخبری سن کر بھی تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی؟ دانیہ بے دلی سے مسکرا دی، پھر بولی، بھائی جان کے رویے کا مجھے دلی دکھ ہے۔ کیسے ہو گئے وہ؟ اب جیسے بھی ہو گئے ہیں چھوڑو، اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ بیٹھو شہاب، ہم کل صبح ساہیوال چل رہے ہیں، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ جی ماما، شہاب دل و جان سے حاضر ہے، میں نے کہا، اور ماما مسکرا دی۔ ماما نے بازار جا کر نہ جانے کیا کیا خریدا تھا، بے شمار جوڑے، سونے کے زیورات کا سیٹ، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا۔ یہ رات میرے لیے بڑی خوشگوار کیفیت کی حامل تھی۔ میں نے ارجمن کو فون کیا تو اس کا فون نگہت آرا بیگم نے اٹھایا، اور ان کی آواز سن کر میں گڑبڑا گیا۔ وہ آنٹی، میں ارجمن کسی کام سے گئی ہوئی ہے، اس سے جو کچھ کہنا ہے مجھے بتا دو۔ نگہت آنٹی کے انداز میں شوخی تھی۔ وہ دراصل کل ہم لوگ آ رہے ہیں، میں ارجمن کو یہ بتانا چاہتا تھا۔ میں بتا دوں گی، مجھے افشاں بیگم کا فون موصول ہو گیا ہے اور ہم تم لوگوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں، نگہت آرا بیگم نے شوخی سے کہا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ بہرحال یہ رات خوشگوار احساسات میں گزری تھی۔